آگے میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے اے میرے غلام رمضان کے روزے رکھنا۔ جب تم رمضان کے روزے رکھو گے اللہ تبارک و تعالی تم کو رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے جنت میں داخل فرما دے گا، ہے نا۔ روزے رکھنا یہ بھی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن ہم دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں 50% مشکل سے آج کے جو حالات ہیں ان حالات میں مشکل سے 50% لوگ روزے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ اللہ نے جو اپنے نبی کو دین عطا فرمایا اس دین کے 5 ستون ہیں۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک اسلام کی بنیاد جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ آپ اپنا مکان بناتے ہیں، مکان بنانے کے لیے جب اس کا لینٹر ڈالتے ہیں تو آپ یا تو دیوار چاروں طرف سے کھڑی کرتے ہیں، اور اگر دیوار نہیں ہوتی ہے تو آپ پلروں پر اپنا لینٹر ڈالتے ہیں۔ اگر دیوار ہٹا دی جائے یا پلر ہٹا دیے جائیں، ستون ہٹا دیے جائیں تو بتاؤ کہ آپ کا لینٹر باقی رہے گا؟ ہرگز باقی نہیں رہ سکتا۔ کہ جس طریقے سے انسان جب مکان بنائے گا لینٹر ڈالے گا، لینٹر کو اگر قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ستون بنانے ہوں گے، دیواریں کھڑی کرنی ہوں گی۔ اگر لینٹر کے لیے آپ ستون یا دیوار نہیں بنائیں گے تو لینٹر کسی بھی قیمت پر جو ہے قائم اور آباد نہیں رہ سکتا، وہ گر جائے گا۔ اب یہی مثال اسلام کے 5 بنیادی اصولوں کی ہے۔ اگر انسان بندہ مومن جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہے، اسلام کی آغوش میں آنے کے بعد جو اسلام کے 4 ارکان رہ جاتے ہیں، اگر ایک بھی رکن انسان کا کمزور پڑ جائے گا تو اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے۔ اگر چاہتا ہے مومن کامل بنا رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ سچا اور پکا مسلمان بنا رہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو 4 اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے 4 رکن ہیں، اگر ان 4 رکنوں پر عمل کرے گا تب وہ انسان مومن کامل کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ انسان مسلم کامل کہلانے کا حقدار ہوگا، ہے نا۔ لیکن نہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بڑی عنقریب۔ رمضان کا مہینہ نوجوان کو غیرت، حیا اور شرم بالکل نہیں رہی۔ حیا کا پردہ اٹھا کر کے رکھ دیا، بے غیرت بن گیا، بے شرم بن گیا۔ ایسے چوراہوں پر، راستوں پر، ہوٹلوں میں جا کر کے سڑکوں پر ایسے کھاتا پھرتا ہے کہ جیسے جانور بغیر کسی شرم کے، بغیر حیا کے کھاتے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ اسلام ہے، مذہب اسلام، اس کی جب ہم قدر کریں گے تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی نظر میں معزز بنائے گا۔ جب ہم اپنے دین کی قدر کریں گے ہم غیروں کی نظر میں عزت والے بن جائیں گے۔ عزیزان محترم، اور سنو، یہ تو رمضان کے مقدس مہینے کی بات ہے کہ اگر ایک مسلمان جب رمضان کے روزے رکھتا ہے تب رب تبارک و تعالی اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں، ایک واقعہ ہے عزیزان محترم۔ ایک غیر مسلم ہے، ایک یہودی ہے، اس کا لڑکا جو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اس کا لڑکا راستے میں کھا پی رہا تھا۔ اس کا باپ گھر سے باہر نکل کے آیا، اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اے نوجوان کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور تو مسلمانوں کے مہینے میں، روزے کے مہینے میں باہر کھا پی رہا ہے، چل اپنے گھر میں اندر جا کر کے کھا پی لے۔ عزیزان محترم، جب ایک باپ نے، جو ایسا باپ ہے کہ ابھی اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا نہیں ہے، اسلام کی آغوش میں وہ آیا نہیں ہے، اس نے اپنے بیٹے کو جب کہا کہ رمضان کے مہینے کی قدر کر، مسلمانوں کے مہینے کی قدر کر، مسلمانوں کا احترام کر، روزہ داروں کا احترام کر، اپنے گھر میں جا کر کے کھانا پینا کر، جو کچھ بھی تجھے کھانا ہے گھر کے اندر بیٹھ کر کے کھا پی۔ اللہ اللہ، بیٹا اپنے باپ کی بات کو مانتا ہے۔ جب وہ مانتا ہے اپنے باپ کی بات کو، اپنے گھر میں جا کر کے وہ کھا رہا ہے چھپ کر کے۔ اللہ اللہ، اب وہ غیر مسلم ہے، ایک یہودی ہے، جب اس نے رمضان کے مہینے کا اتنی قدر کی، جب اس نے رمضان میں رکھنے و روزہ رکھنے والوں کی قدر کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب وہ رات کو سویا تو اس کی قسمت
امت کا ستارہ چمک گیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا نور اس کے دل کے اندر ڈال دیا, اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر ڈال دی. اس نے اپنے بیٹے کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کے لیے کہا تھا. جب اس کے بیٹے نے رمضان کے مہینے کی قدر کی, اللہ عز و جل کی رحمتیں جھوم کر کے برسنے لگی. رات کو وہ سویا, مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. کالی کالی زلفوں والے مصطفیٰ آئے. آنے کے بعد رب کا فرمان سنایا, اے بندے سن سن, تو نے میرے امتیوں کا خیال کیا ہے, روزہ داروں کے روزے کا احترام کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ تجھ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا جائے. میرے نبی نے قوم میں آ کر کے ارشاد فرمایا, میرا کلمہ پڑھ لے اور اسلام کے دامن میں آ جا. اس کی آنکھ کھل گئی, آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگے, دل کے اندر ایمان کا نور جگمگانے لگا. اللہ عز و جل کا جو پیغام تھا اس پیغام کو یاد کرتا ہے, دل مگن ہو گیا. اور اس نے ایک عالم دین کے ہاتھ پر ہاتھ دیا اور کہا, مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام کی آغوش میں لے لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت اچھی. باپ نے کلمہ پڑھا, بیٹے نے کلمہ پڑھا, اور دونوں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے روزے کی قدر, روزے داروں کی قدر. جب ایک غیر مسلم کو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کا اتنا بڑا انعام ملا, تو پھر ہم مسلمان ہیں, نبی کے غلام ہیں, نبی کے پیار کرنے والے بندے ہیں, نبی سے محبت کرنے والے ہیں. ہم جب رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے تو سنو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں کتنا اجر عظیم ملے گا. تو یہ حدیث پاک کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کو سنایا. نبی نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بھی روزے رکھنا. حضور کریم علیہ السلام نے جب اتنا فرما دیا, نبی کا وہ غلام کہنے لگا, حضور جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے میں یہ ہر عمل کروں گا, رمضان کے روزے بھی رکھوں گا, میں اپنے مال کی زکات بھی دوں گا, میں 5 وقت نمازیں بھی ادا کروں گا. اتنا کہا اور وہ کہہ کر کے رخصت ہونے لگے. اب میرے آقا ارشاد فرمانے لگے, اے میرے صحابہ سنو سنو, اگر تم کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو میرا غلام جا رہا ہے, یہ جنتی ہے. اللہ اللہ. میرے آقا کو پتا تھا یہ میرے صحابی اپنے گھر, اپنے گاؤں میں, اپنی بستی میں پہنچیں گے, جانے کے بعد نمازیں بھی پڑھیں گے, رمضان کے روزے بھی رکھیں گے, اپنے مال کی زکات بھی دیں گے. جب ان پر حج فرض ہو جائے گا, حج ایک مرتبہ زندگی میں حج بھی کریں گے. اور میرے آقا کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو ایمان پر انتقال ہوگا. جب ایمان پر انتقال ہوگا, میرے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ ایمان پر انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت فرماتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, کہ جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا, تو جنت ہی ایسے انسان کا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیو, ہم اپنی آخرت کو یاد کریں, موت کو یاد کریں, اپنی قبر کے منظر کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں, گناہوں سے بچیں. گناہوں سے بچ جائیں گے تب اللہ تعالیٰ جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.